الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے جو تمہیں امت وسط یعنی بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے تو یہ فریضہ شہادت علی الناس کی ادائیگی کے لیے ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ پوری کی پوری لوح انسانی پر، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائے اوپر تمہارے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہماری اس موضوع پر تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم شہادت علی الناس کی ادائیگی کے طریقہ کار پر ذکر کر رہے ہیں۔ اس زیر بحث مضمون میں ہم نے اتمامی ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو جاری رکھی تھی کہ اس شہادت علی الناس اور شہادت حق کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس دو پیٹرن تھے، ایک قولی شہادت کی ادائیگی تھی اور دوسرا عملی شہادت کی ادائیگی تھی۔ قولی شہادت کی صورت میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہم زبان اور قلم کے ذریعے سے اور تمام ذرائع اور وسائل کو استعمال کر کے تمام دنیا پر اس حق کو واضح کر دیں جو خدا نے انسانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، اور عملی شہادت کی صورت یہ تھی کہ دنیا صرف ہماری زبان ہی سے اس دین اسلام کی صداقتوں کا ذکر نہ سنے بلکہ خود عملی سطح پر ہماری زندگیوں میں ان خوبی اور برکتوں کا مشاہدہ کر لے۔ اور ان دونوں شہادتوں کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ پوری امت بحیثیت مجموعی امت مسلمہ ان فریضوں کو اس طرح ادا کرے جس طرح انبیاء علیہ السلام ان فریضوں کی ادائیگی کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ آج ہم اسی کے منفی پیرائے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم دیکھیے کہ فی الوقت شہادت دے کیا رہے ہیں، اسی طرح ہماری قولی شہادت کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے اندر ایک انتہائی قلیل گروہ ایسا ہے جو کہیں زبان اور قلم کے ذریعے سے اسلام کی شہادت اس طرح ادا کر رہا ہے جیسا کہ اس کے ادا کرنے کا حق ہے۔ اس شرع ذمہ قلیل کو آپ الگ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اجتماعی شہادت اسلام کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جا رہی ہے۔ وہ کیسے کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، خیانت کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، قول و اقرار سے پھر سکتا ہے، چوری اور ڈاکہ زنی کر سکتا ہے، دنگا و فساد کر سکتا ہے، بے غیرتی اور بے حیائی کے سارے کام کر سکتا ہے، اور ان سب بد اخلاقیوں میں اس کا اوس کسی کافر قوم سے کم نہیں رہا۔ اور ہماری پوری امت بحیثیت مجموعی اس طور پر شہادت دے رہی ہے کہ ہمارے اندر کوئی خال چند ہزار افراد ملک پاکستان میں ایسے ہیں جو زبان اور قلم کے ذریعے سے بھی اسلام کو برسر عام پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے آپ احتسابی سطح پر یہ غور کیجئے کہ یہ ہم میں سے ہر شخص کا معاملہ تھا جو چند افراد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ان چند افراد کو الگ کر لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اجتماعی شہادت قولی اور عملی سطح پر بھی اسلام کے خلاف جا رہی ہے۔ پھر عملی صورت یہ ہے کہ ہمارے زمیندار شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت غلط ہے اور جاہلیت کے رواج صحیح ہیں۔ ہمارے ادیب شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ادب کا وہ مقام نہیں ہے جس کا وہ پرچار کرے یا جس کی باتوں میں وہ اپنا کچھ وقت صرف کرے۔ ہمارے معلم اور پروفیسر یہ شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی فلسفہ و حکمت، تاریخ و اجتماعات اور معاشیات و سیاسیات کا وہی قانون برحق ہے جو مغرب کی ملحدانہ تعلیم سے ماخذ ہے، اور ان امور میں اسلام کا نقطہ نظر انہیں قابل التفات تک نہیں ہے۔ پھر سوچئے کہ ہمارے وکلاء
کیا اسلام کے مطابق قانون شہادت کو قبول کر رہے ہیں؟ بالترتیب اب آپ اجتماعی سطح پر مسلمانوں کی ہر سطح پر جو شہادت موجودہ اس وقت میں دی جا رہی ہے اس کا آپ گمبھیر طریقے سے جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی عام شہادت اسلام کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے اندر جھانکیں اور غور اور تدبر سے یہ سوچ بچار کریں کہ ہماری شہادت اسلام کے خلاف کیوں ہے۔ کیا ہم کوئی ایسا دین نہیں رکھتے جس کا ہم چرچا کریں یا جس کی باتوں میں ہم اپنا کچھ وقت صرف کریں، یا یہ کہ اس دین اسلام کے بتائے ہوئے آفاقی قوانین کو ہم اس دنیا میں ریاستی سطح پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ یا کیا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے یا نہیں؟ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جیسا کہ وہ فی الواقع ہے تو اس کو بالفعل ہماری قولی اور عملی زندگی میں بالفعل قائم اور نافذ ہونا چاہیے۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے اور ہم سے اللہ اور اس کا رسول بھی یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ شہادت ہر سطح پر ادا کرتے رہو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اس کی نزاکت کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ہمارے اسلامک ولاگز نامی چینل پر جائیے، اسے سبسکرائب ضرور کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیے تاکہ یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم پر فرض ہے اس کی ادائیگی کا بندوبست ہو سکے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ آمین یا رب العالمین۔